بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے کچھ گزارشات لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جو بائیڈن پر سابق صدر کی تنقید، ٹرمپ کی تنقید اور دوسرے امریکن صدور کی تنقید اور امریکن اخبارات اور مغربی میڈیا جس طرح ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا ہے، خاص طور سے باقاعدہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں کہ جن فوجیوں کی جانیں آپ نے وہاں گنوائی ہیں، اتنا پیسہ لگایا، کیا اس دن کے لیے لگایا تھا کہ طالبان دوبارہ کابل پہ قبضہ کر لیں۔ تو اس صورتحال سے امریکن صدر جو ہے اس نے قوم جو خطاب کیا ہے، میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجیوں کو وہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے اور نہ اس میں جان دینی چاہیے جو افغان فورسز بھی لڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ بہت زبردست یہ بات ہے۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کی صورتحال پر امریکی صدر کا قوم سے پہلا خطاب۔ افغانستان کے سیاسی لیڈروں نے کوشش ترک کر دی، ملک سے بھاگ گئے۔ بعض اوقات افغان فوج نے لڑنے کی کوشش ہی نہیں کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ اور کتنی امریکی جانیں اس کے لیے جائیں گی؟ آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں آپ اور کتنی قبروں کی نہ ختم ہونے والی قطاریں دیکھیں گے؟ امریکہ کے 4 صدور افغانستان کی یہ جنگ دیکھ چکے۔ میں یہ ذمہ داری 5ویں امریکی صدر کو منتقل نہیں کروں گا۔ افغانستان میں ہمارا مشن دہشت گردی کی روک تھام تھا۔ میرے پاس بطور صدر 2 ہی راستے تھے: امن معاہدے پہ عمل پیرا ہونا یا دوبارہ سے جنگ کرنا۔ ہم نے افغان فوج پر اربوں ڈالر خرچ کیے۔ ہم نے افغان فوج کو ہر طرح کے ہتھیار فراہم کیے۔ اگر وہ نہیں لڑتے یا نہیں لڑنا چاہتے تو آپ یہ توقع ہم سے کیوں رکھتے ہیں؟ افغانستان سے فوج کی واپسی کا فیصلہ درست تھا۔ افغان حکومت کا تیزی سے خاتمہ میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے۔ افغان فورسز کی تنخواہیں تک ہم ادا کرتے تھے۔ افغان فوج خود لڑنے کو تیار نہیں، سرنڈر کر دیا، ہم کیا کرتے؟ اچھا، یہ بات انہوں نے واقعی بہت صحیح کہی ہے کہ افغانستان سے فوج اس لیے درست تھا کہ افغان حکومت کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا تھا اور افغان فورسز جس کو تنخواہیں تک ہم دیتے تھے وہ لڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کا پہلے صدر خود کہہ چکے ہیں کہ جو جنگ افغان فورسز نہیں لڑنا چاہتی وہ آپ ہم سے کیوں لڑوانا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے اگر قوم کو سمجھ آ جائے۔ اور طالبان نے اس مرتبہ یہی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے افغانوں سے کہا کہ تم ایک ایسی جنگ کیوں لڑ رہے ہو جس کا کوئی حاصل نہیں؟ جو قابض تھا وہ تو بھاگ گیا، اب تو ہم ہیں یا تم ہو، مل بانٹ کے کھا لیں گے۔ زیادہ کام کی بات ہی ہے نا، اس پہ تو سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں برداشت ہوگی کہ ہم غیر ملکی فوجوں سے لڑ رہے تھے تو اب آپ سے بھی لڑنا شروع کر دیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ آ گئی، افغان لیڈرشپ کو۔ اس لیے یہ انڈیا چیختا ہے ذرا نا 2 دن سے کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ پھر اپنی بلڈنگیں بنی ہوئی دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ بلڈنگ ہم نے بنا کے دی۔ آج کوئی انڈیا کا نام تک نہیں لے رہا۔ ہم نے ایجوکیشن دی، ہم نے یونیورسٹیاں بنائی، ہم نے پارلیمنٹ بلڈنگ بھی ہم نے بنائی، یہ بھی ہم نے بنایا، وہ بھی ہم نے بنایا۔ تو آپ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد آپ نے حاصل کیا۔ آپ نے پاکستان میں تقریب کاری کروائی، آپ نے بلوچستان کو ڈسٹرب کیا، آپ نے ہمارے شمالی صوبے کو ڈسٹرب کیا، آپ نے پاکستان میں دہشت کا ماحول بنا کے رکھا۔ آپ نے اس لیے انویسٹمنٹ کی تھی، آپ نے اس لیے تو نہیں کی تھی کہ افغانستان ترقی کرے، کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر مضبوط ہو یا کچھ اور ہو۔ آپ کے تو مقاصد اور تھے اور وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ کہہ رہے ہیں امریکن صدر کہ اشرف غنی کو مشورہ دیا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اشرف غنی نے ہماری تجویز مسترد کی اور کہا کہ افغان فوج لڑے گی۔ اشرف غنی نے غلط کہا تھا کہ افغان فوج لڑے گی۔ صدر جو بائیڈن یہ بات کہہ رہے ہیں۔ افغانستان میں جو واقعات دیکھ رہے ہیں افسوسناک ہے۔ جو آج ہو رہا ہے وہ 5 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا اور 5 سال بعد بھی۔ یعنی انہوں نے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہی فضول تھی، 5 سال پہلے ختم کر دیتے جو ہم نے آج ختم کیا، کیوں اتنی جانیں گنوائیں، اتنا نقصان کیا۔ شکر ہے امریکہ کو سمجھ آ گئی۔ چین اور روس نے افغانستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ چین اور روس کی خواہش ہوگی کہ امریکہ افغانستان میں رہ کے
مزید ڈالر خرچ کریں۔ آپ نے بتایا کہ میرے وہاں سے نکلنے کی ایک وجہ چین اور روس بھی ہیں۔ طالبان نے امریکی مفادات پر حملے کیے تو سخت جواب دیں گے۔ یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، کون سے تمہارے مفادات اور کون سے حملے لینا دینا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیں چگ گئیں کھیت۔ اب تو خالی ہو گیا معاملہ، اب آپ نے کیا کرانا ہے جناب صدر۔ آپ کہتے ہیں کہ انخلا جو ہے نا یہ میرا بالکل درست فیصلہ تھا، اس پہ تنقید جو ہے وہ غلط ہے۔ توقعات سے پہلے کابل پر قبضہ ہو چکا ہے۔ غنی نے مذاکرات کی تجویز مسترد کی، طالبان خطرہ بنے تو تباہ کن جواب۔ یہ تو ایک روٹین کی بات ہے۔ اچھا ناظرین کرام، دوسری طرف طالبان نے باقاعدہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں سے اسلحے کی واپسی شروع ہو گئی ہے اور افغانستان کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ امریکی فوج نے البتہ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار سوشل میڈیا پہ اور جگہ بھی۔ ہجوم پہ فائرنگ انہوں نے کی ہے، 5 لوگوں کو مار دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں 10 تعداد ہو گئی ہے ان کی۔ طیارے سے لڑک جانے کی کوشش میں 2 افراد بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صدر بائیڈن نے یہ بات بالکل صحیح کی ہے کہ طویل جنگ کا فائدہ جو ہے نا چین اور روس کو ہی ہوتا، اس لیے وہ یہ کہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چین اور روس ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ ابھی فوجیں نہ نکالیں، ابھی فوجیں نہ نکالیں، اصل میں ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پھنسے رہیں اور تباہ و برباد ہوتے رہیں۔ افراتفری کی ذمہ دار تو مفرور افغان قیادت ہے۔ آپ مشورہ، تربیت اور وسائل فراہم کر سکتے ہیں، جنگ کے لیے جذبہ نہیں خرید سکتے۔ یہ پینٹاگون نے بات کی ہے۔ جنرل میکنزی کی طالبان قیادت سے ملاقات، انخلا میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ۔ اچھا، اب انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہوگی، طالبان کا دماغ تو خراب نہیں ہوا نا کہ وہ اسے قبول نہ کریں، ایسے ان کے پر حملہ کر دیں سفارت خانہ۔ انہوں نے تو ابھی تک آپ کو پتہ، میں نے بتایا نا کہ ایئرپورٹ کی طرف منہ ہی نہیں کیا، صرف اب وہ ان کے داخلی خارجی دروازے پہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہجوم اور اس طرف جا رہا ہے اس کو روکیں، کہ عقل کرو، پہلوں کا دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر اب تک نہیں کہا تو آئندہ بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا ناظرین کرام، اس سلسلے میں ایک بڑا اہم جو کل پاکستان نے ہماری سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں فیصلہ جو ہوا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں مسئلے کا بہتر حل نکالا جا سکتا تھا۔ پاکستان اب بھی اس معاملے میں عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ اس بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، جو بار بار ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم کابل حکومت کے بارے میں وہی فیصلہ کریں گے جو دنیا کرے گی۔ اچھا فرض کیا دنیا نے تو زیادہ نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو قبول نہ کریں تو آپ نہیں کریں گے، آپ کی جرت ہے، پاکستانی عوام آپ کی بوٹیاں کھا جائیں گے۔ اتنی قربانیاں ہم نے یہ 20 سال سے دے رہے ہیں، 30 سال سے اس لیے دے رہے ہیں کہ وقت آنے پر آپ ایسے بیہودہ بیانات ہمیں سننے کو ملیں گے۔ گرنے کی بھی یار کوئی حد ہوتی ہے، کوئی اپنا توازن قائم کریں۔ اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی، ٹھیک ہے آپ نہیں اس کا کریڈٹ لینا چاہتے، لیکن ہم تو اندھے نہیں ہیں۔ اگر آپ پاکستانی قوم کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی، ہم تو ناشکرے نہیں ہیں۔ ہمیں تو علم ہے اس بات کا، ہمیں تو معلوم ہے کہ جو جنرل حمید گل مرحوم نے جو بات کہی تھی لفظ وہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔ آپ جو مرضی کہتے پھریں، اور یہی چولے ہیں آپ کے جنہوں نے چین کو ہم سے ناراض کیا تھا۔ آپ نے اب بات ہی پکڑ لیا۔ اب کراچی میں وہ ہوا ہے، پیچھے دستی بم کا حملہ ہوا ہے، حادثاتی، آگ لگی، اتنے لوگ مر گئے، حادثاتی۔ یہ کیا پاکستان نے فوراً پالیسی شروع کر دیا؟ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا جی، خان صاحب نے کہا جی افغانستان پاکستان میں مداخلت نہیں کرے گا۔ انخلا کا امریکی فیصلہ درست ہے، مسئلے کا واحد حل تمام لسانی اور سیاسی گروپوں کی شمولیت ہے، جامعہ سیاسی تصفیہ ہی اس کا حل ہے۔ تمام فریق جو ہے قانون کی حکمرانی، عوام کے انسانی حقوق کا احترام کریں اور کسی دہشت گرد تنظیم کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام ایک غلط فہمی، یا اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، وہ یہ ہے کہ 100 TTP کے لوگ بھی
پلچرخی جیل میں بند تھے جن کو طالبان نے رہا کیا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان نے ان سے یہ حلف لیا ہے کہ وہ اگر افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں تو بھلے رہیں، لیکن وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ اس میں مولوی فقیر اللہ بھی شامل ہے جو چکر دے کے ان کو بھاگ گیا ہے وہاں سے، وہ یعنی یہ سمجھیے کہ وہ جیل میں قید تو تھا لیکن ان کو چکر دے کے بھاگ گیا۔ میرا خیال یہ جو لوگ یہاں پکڑے ہوئے تھے یہ کسی سودے بازی کے لیے اشرف غنی نے رکھے ہوں گے کہ کبھی وقت آئے گا تو پاکستان سے کوئی میں ایسی سودے بازی کر لوں گا، لیکن تقدیر نے اس کو موقع ہی نہیں دیا بیچارہ۔ اب پتہ نہیں تاجکستان میں ہے کہ کہاں ہے، کہتے یہی ہیں وہیں پر ہے۔ جو وہ مال و متاع اپنے ساتھ لے کے بھاگ رہا تھا وہ تو سارے ٹرک آ گئے قابو، اور وہ اب ان کے توشہ خانے میں جمع ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات میں آپ کو جو سمجھیے ساری گفتگو حاصل ہے وہ عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے نا اس کو وہ پہلے والا حساب بنا لیا ہے، لوٹ مار کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، اور ٹھکا ٹھک یہ افغان کرنسی جمع کر رہے ہیں جو بڑے بڑے یہ ہوتے ہیں نا، یہ جو کرنسی کا کاروبار کرنے والے۔ طالبان نے آج اعلان کر دیا ہے کہ آپ یہ زحمت نہ کریں کیونکہ ہم کرنسی تبدیل کر رہے ہیں، امید ہے ان کو سمجھ آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ ہمارے دوسرے چینل کے سلسلے میں بھی ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، اس کو بھی اپنی محبتوں اور عنایتوں سے نوازیں، کیونکہ جو ہم ویڈیو پکار چینل پہ دیں گے وہ ہم اس چینل پہ نہیں دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔